بعد 1962 میں چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوئی. یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. اچھا, چائنا اور انڈیا کی کیوں لڑائی ہوئی؟ بارڈر ڈسپیوٹ تھا. یہ جو اکسائے چین کا علاقہ ہے اور ابھی بھی وہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں چائنا اور انڈیا کی. ٹھیک ہے. تو اس لڑائی میں انڈیا کو بڑی بڑی مار پڑی. اس وقت چائنا نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا کوائٹلی کہ پوری کی پوری جو انڈین آرمی ہے وہ ہمارے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے ٹروپس جو ہے وڈرا کر لیے ہیں پاکستانی کشمیر سے, جو پاکستان کے بالکل کنٹرول میں کشمیر ہے وہاں سے. تو آپ کے پاس سنہری موقع ہے, آپ نے صرف گاڑیوں میں بیٹھ کے سری نگر پہنچنا ہے, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے آپ کو. اور اس وقت جو آپ کے ایک منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو جی, انہوں نے بعد میں اس کو خود کنفرم بھی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا جنرل ایوب خان کے پاس. میں نے کہا جی سنہری موقع ہے, بس کشمیر کو ہم آزاد کروا دیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب صاحب جو ایوب خان کے زمانے میں بڑے اہم بیوروکریٹ تھے, وہ پریزیڈنٹ کے بڑے قریب تھے, انہوں نے بھی اپنی یادداشتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ چائنیز نے کہا کہ اٹیک کرو. اٹیک نہیں کرو, اٹیک تو ہوتا ہے نا لڑائی کے لیے. وہاں پہ تو آپ کے آگے انڈین فوج تھی نہیں کوئی بھی. اچھا, اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈین فوج کیوں غائب ہو گئی. انڈین فوج اس لیے غائب ہو گئی کہ کیونکہ چائنا اور انڈیا کی لڑائی تھی تو انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا, اور مائنڈ اٹ کہ اس وقت امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا, انڈیا کا نہیں تھا. لیکن کیونکہ انڈیا کی لڑائی چائنا سے ہو گئی تو جو امریکن گورنمنٹ ہے اس نے انڈیا سے کہا کہ یو ڈونٹ وری اباؤٹ پاکستان, وی ول ہینڈل دیم. اور امریکنز جو ہیں انہوں نے جنرل ایوب خان کو پریشرائز کیا کہ جناب آپ جو ہے نا انڈیا پہ اٹیک نہیں کریں گے. تو اس پہ ظاہری بات ہے ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, ہم آپ کا مسئلہ یہ حل کر دیں گے کشمیر کا. تو اس وقت بہت سے ایشوز جو بیک ڈور چینل پہ جو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ تھی, ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ کو پشاور کے قریب بٹا بیل میں ایک آپ کو فوجی اڈا دیا ہوا ہے, آپ رشیا کی سپائنگ کرتے ہیں وہاں سے, ہم نے آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا, ہم آپ کے اتحادی ہیں, تو آپ انڈیا کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا ہم انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں, آپ اس طرح کریں کہ آپ اس وقت کچھ نہ کہیں انڈیا کو اور ہم جناب مسئلہ کشمیر حل کریں گے. تو پاکستان کے پاس ایک طرح کا واک اوور تھا 1962 میں. پاکستان امریکہ کے باتوں میں آ گیا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اس وقت پہ اٹیک کرتے تو وہاں پہ آرمی بالکل تھی نہیں انڈین آرمی, اور کشمیر آزاد ہو جاتا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے وہاں پر پھر بڑی امیدیں تھیں کہ جی 1962 کے بعد ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. تو وہاں پہ ایک حضرت بل وہاں پہ ایک جگہ ہے, تو وہاں سے ایک منہ مبارک جو ہے وہ چوری ہو گیا اور اس پر ایک وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا 1964 میں. جب وہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا اور اپرائزنگ شروع ہو گئی تو جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی اس کا یہ خیال تھا کہ اب ایک موقع آ گیا. ایک اور اس کا پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ جنوری 1965 میں جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایک صدارتی الیکشن لڑا تھا, اور اس میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ تھے. اس صدارتی الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں. تو ایوب خان صاحب دھاندلی سے الیکشن تو جیت گئے, لیکن ان کی کریڈیبلٹی بڑی خراب ہو گئی تھی, ان کی ساکھ بڑی مجروح ہوئی تھی, انہوں نے اپنی ساکھ بھی بحال کرنی تھی. تو انہوں نے اسی زمانے میں 1965 میں صدارتی الیکشن جیتنے کے فوراً بعد انہوں نے اس زمانے میں ایک علاقہ ہے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ جو رن آف کچھ کے نام سے مشہور ہے, تو وہاں پر انہوں نے ایک پاکستان آرمی نے ایک آپریشن کیا تھا جس کا نام ہے آپریشن ڈیزرٹ ہاک. اچھا, اور انڈیا کے علاقے میں گھس کے آپ نے بہت سا علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ راجستھان کا بھی علاقہ تھا اور رن آف کچھ کا بھی علاقہ تھا, اور آپ کا ایک خیال تھا کہ اب آپ نے انڈیا کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے, تو وہ جو ہمارے سے 62 میں وعدہ کیا تھا امریکہ نے, اب امریکہ جو آئے گا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرائے گا. اور ہونا کیا تھا کہ صرف UN ریزولوشن کی روشنی میں آپ ایک رائے شماری کرانی ہے, پلیبسائٹ کروانا ہے,
تو یہ ہوا کہ امریکہ تو نہیں آیا, امریکہ نے برٹش گورنمنٹ کو آگے لگایا. تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرائے. برٹش گورنمنٹ نے وہاں پہ سیز فائر کروایا, اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقاعدہ ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا جو آپ کے فارن آفس کی ڈاکومنٹس میں موجود ہے. اور دوبارہ پاکستان ٹریپ ہو گیا. اس مرتبہ انگلینڈ نے یعنی کہ برطانیہ نے پاکستان کو ٹریپ کیا اور آپ نے سیز فائر کر دیا. تو اب پھر دوبارہ کافی دن گزر گئے تو یو این ریزولوشن پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں کافی گڑبڑ تھی. تو پھر آپ نے جولائی اگست 1965 میں آپ نے آپریشن جبرالٹر کیا. بالکل. اور آپریشن جبرالٹر کے بعد پھر سپتمبر 1965 میں آپ کی جنگ شروع ہوئی. یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. بالکل. یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 47-48 میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے, یونائٹڈ نیشنز نے, امریکہ نے, باقی جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز تھیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ وعدے وعید کیے, اور لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اور اس میں پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس آیا 1962 میں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ کشمیر پہ قبضہ کر لو, پاکستان نے نہیں کیا. تو یہ اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ 65